السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام تعریفیں زمین و آسمانوں کے رب اور بلند و برتر ذات کے لیے ہے، جس نے اطاعت کے کاموں کا حکم دیا کیونکہ ان میں خیر و برکتیں مضمر ہیں، اور محرمات سے روکا کیونکہ ان میں نحوست، برائیاں اور ہلاکتیں ہیں۔ میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کی لاتعداد معلوم و غیر معلوم نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو اپنے انتہائی خوبصورت ناموں اور کامل ترین صفات میں یکتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں اور جن کی تائید معجزات کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ اے اللہ، تو درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر جنہوں نے نیکیوں میں سبقت کی۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے پسندیدہ کاموں کو انجام دے کر اور ناپسندیدہ امور سے اجتناب کر کے اس کی قربت حاصل کرو، کیونکہ پرہیزگاروں کا انجام بہت ہی اچھا ہوتا ہے، جبکہ نافرمان اور فتنہ انگیز افراد کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ لہذا راہ نجات پر چلنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ اور نافرمانی کرنے والوں کی رفاقت اختیار مت کرو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور یہ لوگ بڑے اچھے ساتھی ہوں گے۔ یہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہوگا، اور اللہ لوگوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اے مسلمانوں، بے شک اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس میں بندوں کے رزق، مال و متاع، زیب و زینت، سواری وغیرہ ہر ضرورت کے سامان کو ودیعت فرما دیا ہے، اور اس کائنات اور اس کی ہر چیز کو ان کے فائدے، مصلحت اور ایک مقررہ مدت تک ان کی زندگی کی بقا کے لیے مسخر کر دیا ہے، جس مدت سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار کیا تاکہ تم اس کے راستوں پر چل پھر سکو اور اس کی روزیاں کھاؤ پیو، اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے آسمان و زمین اور ان کے مابین ہر چیز کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، اسی اللہ نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس اور دیگر بہت سے فائدے ہیں، بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ یا جب چرانے لے جاؤ، نیز وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب انتہائی شفیق و مہربان ہے۔ گھوڑوں، کھچروں اور گدھوں کو اسی نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، نیز وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، اور آسمان و زمین کے ہر چیز کو بھی اسی نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، جو غور کریں یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، اور اللہ نے تمہارے ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں، اور تمہیں اچھی اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا ہے۔
کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ ارشاد باری تعالی ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پورے کمال، مہارت اور جمال کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس سرزمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی ضروریات زندگی پوری کی ہیں، اس میں بے شمار اور متنوع منافع رکھ دیے ہیں، اور زندگی کی بقا و ترقی کے اسباب مسخر کر دیے ہیں۔ اور ہمارے رب نے ہمیں بتایا کہ اس نے اس کائنات کو بیکار، فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو یقیناً اسے اپنے پاس بنا لیتے۔ اگر ہم کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو اس کا دماغ کچل دیتا ہے، بس اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے، اور تمہارے لیے اس کی وجہ سے بربادی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہیں۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، سو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کی صورت میں بڑی ہلاکت ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا، اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے، اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، اور زمین میں کوئی چلنے والا جانور نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے، اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، اس رب کی قسم جو سب چھپی چیزیں جاننے والا ہے، اس سے ذرہ برابر چیز نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقررہ شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق اپنے سوا کسی دوسرے کے سپرد نہیں کیا ہے، بلکہ اس دکھائی دینے والی ساری کائنات کو اس نے صرف حق کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور حق سے مراد اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور ہر طرح کی بندگی، نیکی اور زمین کی اصلاح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے طور پر پھل پیدا فرمائے، سو خبردار جاننے کے باوجود اللہ کے لیے کسی کو شریک مقرر نہ کرو۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ صرف میری عبادت کریں، میں ان سے نہ روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود ہی سب کا روزی دینے والا، طاقتور اور زور آور ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو اور خصوصاً آخری نبی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی و اطاعت کے ذریعے زمین کو آباد کرنے اور اس کو شرک اور بڑے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے مبعوث کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دنیا کی درستی و اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی پیغمبروں کا آسمانی کتابوں کے ذریعے زمین کی اصلاح اور درستی کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو حکم دیا کہ وہ زندگی میں اللہ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں سے استفادہ کریں اور نیکی کے ان کاموں پر